अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहां पर भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। पाकिस्तान की सियासत में जब से अदम एतमाद की तहरीक ने आगाज किया है, तब से लेकर आज तक एक बोलचाल सा बपा है। दिन ब दिन कोई ना कोई ऐसी खबर जरूर आती है कि जिस पर इंसान शॉक्ड जरूर होता है। कल शहबाज शरीफ का इंटरव्यू चला, उस इंटरव्यू में बड़े अजीब से इंकशाफात भी किए। उन्होंने क्या कहा इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसके अलावा अदम एतमाद के रोज तसादुम का खतरा, सुप्रीम कोर्ट बार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है ताकि ये जलसे वगैरह मंसूख कर दी जाए। और ये अपील किसके कहने पर की है, क्यों की है, वो वकला बरादरी का ताल्लुक किस जमात से था और किसकी ख्वाहिश पर यह सब कुछ हुआ, इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ एक अहम हुकूमती ओहदेदार ने ताकतवर शख्सियत से मुलाकात की है। वो ताकतवर शख्सियत कौन है और वो ओहदेदार कौन है और क्या बातचीत की है और किस तरीके से की है और क्यों की है और क्या करना चाहते हैं, इस वीडियो में हम आगे जाकर आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिए, बड़े इंपॉर्टेंट वीडियो है ये और बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें हम आपको बताने वाले हैं। इमरान खान ने सबसे पहले तो इस खबर से आगाज करते हैं कि इमरान खान ने एक तो टेस्ट क्रिकेट जो कल पाकिस्तान ने एक शानदार मुकाबला किया, बाबर आजम को उन्हें मुबारकबाद दी और मुबारकबाद के साथ साथ पूरी टीम को दाद के मुस्तहिक उन्होंने करार दिया। इसके साथ साथ उनने बड़ा इंटरेस्टिंग एक जुमला उनको कहा कि चूंकि मैं भी पाकिस्तान में जो मेरे खिलाड़ी है यानी सियासत में जो इनके MNAs है, उन्होंने कहा कि मेरे खिलाड़ियों को की भी बोलियां लग रही है, लेकिन मैं मैच फिक्सिंग से लड़ने के लिए यहाँ पर तैयार हूँ और मैं यहाँ पर बिजी हूँ, इस वजह से मैं ये मैच आपका नहीं देख सका। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, एक तो वजीर आजम इमरान खान ने सुबह सुबह एक ट्वीट की है और उस ट्वीट के अहवाल यही कुछ था। अच्छा, अब आते हैं असल जो हमारे टॉपिक है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि अदम एतमाद के रोज तसादुम का खतरा और सुप्रीम कोर्ट बार ने आईनी दरखास्त दायर कर दी है। ये दरख्वास्त जो है वकला ने दायर की है और इस दरख्वास्त में बड़ी वो चीज़ें डिस्कस करने का कहा गया है। जो दरख्वास्त का मतन है इसमें यह बताया गया है कि चूंकि पाकिस्तान में जमहूरियत को ख़तरा है, ये अगर एहतजाज के लिए आएंगे, यहाँ पर एक दूसरे के मुकाबले में आएंगे, एक दूसरे के सामने आएंगे, तो यकीनी तौर पर सूरत हाल बिगाड़ की तरफ जा सकती है और इस चीज़ को रोका जाए। तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन का हक है और ये एक आइनी काम है जो कि आइनी तरीके से वहाँ पर अपनी मंतकी अंजाम को पहुँचना चाहिए। अब इस वक्त वकला बरादरी का जो ताल्लुक है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है और नून लीग के इमा पर वो चल रही है और नून लीग के नैरेटिव को वहाँ पर वो बिल्ड करेगी और नून लीग को वहाँ पर वो रिप्रेजेंट कर रही है। हालांकि ये बता नहीं रहे, लेकिन चूंकि हमारी जो इतलात है उन इतलात के मुताबिक ये सब कुछ किया जा रहा है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जमात को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जमात को की इमा पर ये सब कुछ किया जा रहा है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ मैं जो आपको एक अहम खबर के हवाले से बता रहा था कि एक अहम ओहदेदार ने एक ताकतवर शख्सियत से रब्ता किया। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि ये जो मुकालमा है ये बड़ा इंटरेस्टिंग मुकालमा है, इसको पहले सुनिएगा कि इसमें वो ये बताते हैं कि हुकूमत के एक अहम ओहदेदार ने तकसीम की मौजूदा सियासत को ख़त्म करने की मदद देने और अपना किरदार अदा करने के लिए एक ताकतवर शख्सियत से रब्ता किया है और कहा है कि तकसीम की इस सियासत से अवाम का ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है और अपोजिशन की वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में इस तकसीम में मज़ीद इजाफा होगा। ये मदद किसी पार्टी की हिमायत हासिल करने या किसी और मकसद के लिए तलब नहीं की गई, बल्कि इसका मकसद एक तरफ अदम एतमाद की तहरीक से बचना और जल्द इंतखाबात की राह हमवार करना और बेहतर सियासत और अच्छी तर्ज हुक्मरानी के लिए इस्लाहात लाना है। ये जो खबर है ये दी न्यूज़ में अंसार अब्बासी ने दी है। अंसार अब्बासी मजीद लिखते हैं कि सरकारी ओहदेदार से रब्ता किया, वो मौजूदा सूरत हाल से परेशान थे और इन्हें खदशा था कि हालात जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तकसीम की सियासत में मजीद इजाफा होगा और जो किसी भी सियासी जुमात, इदारे और सबसे बड़े मुल्क के अवाम की मफाद में नहीं है। ये वो ओहदेदार है, सरकारी ओहदेदार, जिन्होंने इन खदशात का इजहार किया। उनने अपना नाम भी जाहिर ना करने की शर्त की है कि मेरा नाम जाहिर आपने नहीं करना
اور انہوں نے اس نمائندے کو بتایا کہ اس وقت حکمران اور حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بہتر رابطے کے قیام اور حکومت والوں کو ایک جگہ بٹھا کر مستقبل کے سیاسی روڈ میپ اور اصلاحات کے ایجنڈے پر اتفاق کرایا جائے جس سے ملک کے عوام کا مستقبل اور پاکستان میں جمہوریت کو فائدہ ہوگا۔ آگے لکھتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ کام اچھے اور سالس اور ضامن کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ سرکاری عہدیدار نے واضح کیا ہے کہ جو مشورہ وہ دے رہے ہیں اس کی مدد سے عدم اعتماد کی تحریک کو روکا جا سکتا ہے۔ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے یہ، کیا کہتے ہیں، دوبارہ اس کو سنیے گا۔ جو مشورہ دے رہے ہیں اس کی مدد سے عدم اعتماد کی تحریک کو روکا جا سکے گا اور اس کے عوض اپوزیشن کو جلد انتخابات کرانے اور انتخابی اصلاحات سمیت دیگر اصلاحات کی پیشکش کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ مل بیٹھ کر بات کرے، معیشت اور گورننس، ادارہ سازی، احتساب وغیرہ جیسے معاملات پر مل کر اتفاق رائے حاصل کرے تاکہ ملک کی سیاست بہتر ہو اور اچھی طرز حکمرانی اور پائیدار معاشی پالیسیوں کو یقینی بنایا جا سکے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ احتساب کا موجودہ نظام ناقابل بھروسہ ہے، تاہم اس بات کا کوئی اشارہ نہیں کہ جس طاقتور شخصیت سے حکومتی عہدیدار نے رابطہ کیا تھا وہ کوئی کردار ادا کرنے پر غور کرے گی یا نہیں۔ حکومت عہدیدار کو یقین نہیں آیا کہ ان کی کوشش کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ یہ جو پورا سٹیٹمنٹ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے، چونکہ اب حالات اس طرف کو جا رہے ہیں کہ جس سے یقینی طور پر خطرہ ہوگا، اور وہ خطرہ اس لیے ہوگا کہ اگر یہ اپوزیشن اور حکومت آپس میں یوں ہی ایک دوسرے کے خلاف دست و گریباں ہوگی تو یقینی طور پر نقصان پاکستان کا ہوگا اور پاکستان کی عوام کا ہوگا۔ اب یہ جو حکومتی عہدیدار ہے یہ اس بات کو لے کر یہ مذاکرات کی پیشکش کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ حکومتی عہدیدار بڑے سیٹ پر ہیں، اٹس مین کہ یا تو سیکٹری ہے یا کسی بھی بڑے لیول کا ہو سکتا ہے، کیونکہ چھوٹے لیول کا تو یہ کام ہی نہیں ہے۔ اچھا، وہ اب بات کس سے، طاقتور شخصیت کون ہو سکتے ہیں؟ پاکستان میں طاقتور شخصیت آپ کو معلوم ہے ایک ہی ہے، اور وہ ہے ہماری پاکستانی افواج کے سربراہ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب۔ تو ان کے ساتھ یہ ملاقات تھی، اس ملاقات میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں اور اس کا نام ظاہر نہیں کیا گیا، لیکن یہ جو پس پردہ اب چیزیں ہو رہی ہے، چیزوں کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی طریقے سے مذاکرات کی جائے، کسی طریقے سے اس تناؤ کو کم کیا جائے، یہ ایک چیز ہو گئی۔ اچھا، تیسری چیز، اب سندھ ہاؤس میں حکمران جماعت کی ایم این ایز کون کون، سب کچھ سامنے کل سے آ رہا ہے۔ کل بڑی انٹرسٹنگ خبر جب پرویز الہی صاحب نے دی، اور پرویز الہی صاحب نے یہ کہا کہ جو اس وقت معاملات حکومت کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، اور یہ پہلے سے کہتے بھی آ رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کے 12 سے 14 جو ایم این ایز ہے وہ سندھ ہاؤس میں اس وقت موجود ہے۔ اچھا، اس پر رانا ثناء اللہ نے سٹیٹمنٹ ابھی دیا ہے کہ بالکل ایسا ہو سکتا ہے اور ہمارے ساتھ حکومتی اراکین شامل ہیں اس میں، اور وہ عمران خان کے خلاف ووٹ ڈال کر ثواب حاصل کریں گے۔ یہ رانا ثناء اللہ کی سٹیٹمنٹ ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف ووٹ دینا آپ ثواب سمجھتے ہیں، اور وہ یہ 12 سے 14 کھلاڑی ہے۔ اب وزیر اعظم عمران خان نے کل سے اس پر جب انویسٹیگیشن کیا اور ان کو ٹیم بٹھایا کہ یہ کون لوگ ہیں، اس میں 3 خواتین بھی شامل ہیں، وزیر اعظم عمران خان کو وہ اطلاعات پہنچ چکی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کو سب کے نام بھی معلوم ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کو یہاں تک پتہ چل گیا ہے کہ کون کتنے میں آفر ہوئی ہے اور ان کی ڈیل کہاں تک ان کے ساتھ چل رہی ہے۔ تو یہ سب کچھ وہاں پر ابھی ہو رہا ہے اور یہ وہاں پر جاری ہے۔ اچھا، سندھ ہاؤس میں پہلے پناہ لیا ہوا تھا، لیکن اب وہاں سے وہ نکل چکے۔ پہلے ان کو سندھ لے جانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ان کو جو ایم این ایز ہے جو حکومت کے خلاف ووٹ دیں گے ان کو سندھ منتقل کیا جائے، مگر چونکہ پھر بھی اسٹیٹ کے ساتھ آپ کچھ کر نہیں سکتے، وہ ادارے کہیں پر بھی ہوتے ہیں تو اطلاعات پہنچ جاتی ہے، تو وہاں پر بھی اب نہیں ہو سکا۔ خصوصی تیاری کا ایون بندوبست بھی کیا تھا، لیکن وہاں پر یہ نہ ہو سکا۔ وزیر اعظم عمران خان اب 2-3 دنوں تک اپنے پارلیمنٹیرینز کو سب وہاں پر بلا رہے ہیں، اور ان میں سے معلوم ہو جائے گا کہ کون لوگ وہاں پر شامل ہوں گے اور کون لوگ نہیں ہوں گے، تو یہ سب کچھ واضح سامنے آ جائے گا۔ لیکن 12 سے 14 ہے، اور میرا نہیں خیال کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ اس طریقے سے جائیں گے، ان کو پہلے سے ہی نااہل کروا دیا جائے گا۔
چونکہ آپ پارٹی کے خلاف اگر کچھ کر رہے ہیں تو اگر پاکستان پیپلز پارٹی اپنے ایم این ایز کو پابند کرے، ان کو وارننگ دے رہی ہے، اگر آپ وہاں پر غیر حاضر رہے یا پارٹی کے خلاف آپ نے اگر کام کیا تو آپ لوگوں کو پارٹی سے نہ صرف نکالا جائے گا بلکہ نااہل بھی کروا دیا جائے گا. تو یہ وارننگ وہ ایشو کر چکے. تو لیکن دوسری طرف وہی جو پیپلز پارٹی ہے وہ ایم این ایز کو خرید رہی ہے، وہ پیسے لگا رہی ہے، وہ بولیاں لگا رہی ہے. تو یہ سب کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، اور پاکستان میں انفارچونیٹلی اس پہ کیا کہہ سکتے ہیں. اب پرویز الہی نے کل ندیم ملک کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ معاملات پچھلے 6 مہینوں سے بگڑے ہوئے ہیں اور بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ توسیع ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا اور شاید اس کے حوالے سے وہ ان کو سفر بھی کرنا پڑے کہ جنرل قمر باجوہ جو ہے وہ توسیع چاہتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ تمام تر معاملات خراب چل رہے ہیں. عمران خان کو چاہیے، کہہ رہے ان نے ایک مثال دی کہ آصف زرداری کے دور میں جب جنرل کیانی نے توسیع مانگی تو انہیں 3 سال تک کر دی کیونکہ معاملات کو وہ ٹھیک کرنا جانتے تھے. عمران خان اس چیز پہ اٹکے ہوئے ہیں، وہ نہیں کرنا چاہ رہے اور اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن دوسری طرف اگر سوچنے کی بات ہے، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ آپ لگاتے ہیں، آپ امپائر کی نیوٹرلٹی کی بات کرتے ہیں، آپ بات کرتے ہیں کہ اداروں کو جو ہے سیاست میں کردار ادا نہیں کرنا چاہیے، مگر دوسری طرف آپ جب انہی کے کہنے پر عدم اعتماد کی تحریک لے کر آتے ہیں تو وہ کیسے ثابت ہوگا، تو وہ کیسے چل پائے گا. اور اس حوالے سے کل مہر بخاری کے انٹرویو میں مولانا فضل الرحمان سے جب سوال کیا گیا کہ عمران خان کو لانے والے غلط ہیں تو بھیجنے والے بھی تو غلط ہیں، کہا یہ چھوڑے یہ باتیں ابھی ہم اس سے آگے نکل چکے ہیں. تو یہ پاکستان کی سیاست ہے، یہ چلتا رہتا ہے. اس میں آگے اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ آتی ہے اس پر انشاءاللہ آپ سے بات چیت ہوگی. اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہے. اسی کے ساتھ مجھے نعمان خان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.